علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے سوال کیا، ایک بات آپ کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ، تو مرزا جی نے بات کاٹ کے کہا بنو امیہ نے کی ہے۔ تو علی الحسن نقوی نے کہا اس کو کیسے کہتے ہیں آپ؟ تو مرزا جی نے کہا صحیح بخاری میں ہے کتاب الحج چیپٹر میں، حجاج ابن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی تیمارداری کے لیے، تو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو آپ کو ان کو زخم لگا تھا زہر آلود نیزہ حالت احرام میں، تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں۔ انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو یہ جنگی آلات اور تلوار اور نیزے لانے کی اجازت دی ہے، احرام کی حالت میں تو یہ نہیں لا سکتے، یعنی تو ہی ہے قاتل، لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ علی الحسن نقوی صاحب نے کہا یہ کس کو کہا ہے انہوں نے؟ تو مرزا جی نے کہا حجاج ابن یوسف کو، اس کے نیچے آپ داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر عسقلانی کی کہ وہ اچھا اب دیکھیں اس کو سمجھیں ذرا بات کو نا۔ پہلی تو بات یہ ہے مرزا جی جب یہ کہتے ہیں کہ میں بخاری مسلم سے جو ہے وہ یعنی کہ احادیث پیش کرتا ہوں اپنے موقف پر، اور ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ بخاری مسلم سے احادیث پیش نہیں کر رہے ہوتے، بخاری مسلم کی احادیث میں تحریفات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ بات آگے لے آنے سے پہلے ایک چیز اور سمجھیں، مروان کے حوالے سے مرزا جی نے جو اس ویڈیو کے اندر ایک اعتراض اٹھایا، میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ مسئلہ مروان کی وکالت کا نہیں ہے، مرزا جی کی دھوکے بازی کے انکشاف کا ہے۔ اور جب مرزا جی نے یزید کے حوالے سے ایک روایت کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی تو میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ یزید کا اور کالے چور کا معاملہ ایک طرف، مرزا جی کی گردن ایک طرف۔ ہمارا مسئلہ جیسے کہ خود اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارا پہلے بھی مقدمہ جو ہے ملوکیت تھا، ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے، ہم تو پیچھے سے معاملہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہی بات ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ صرف مرزا صاحب میں، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا مقدمہ صرف مرزا انجینئر ہے اور کوئی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر جہاں جہاں جس کا نام لے کر بھی دھوکے بازی کرے گا، ہم مرزا انجینئر کی دھوکے بازی کو واضح کریں گے، بس یہ ہم شروع دن سے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ تو بات ہے نا کہ وہ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے دھوکے بازی کرتا ہے، ان پہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے، کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اور کبھی وہ تابعین تبع تابعین پہ لگاتا ہے، کبھی وہ محدثین پہ لگاتا ہے، حتیٰ کہ سمجھیں ذرا اس بات کو، حجاج ہے، یزید ہے، مروان ہے، یہ وہ کیریکٹرز ہیں کہ جو اختلافی کیریکٹرز ہیں۔ ان اختلافی کیریکٹرز کے اوپر آپ کو زیادہ کھینچتان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ سیدھا سیدھا اس پہ علماء و محدثین کا جو موقف تھا وہ بیان کر دیتے جب بھی آپ کا مقدمہ بالکل واضح تھا۔ لیکن آپ اس کو بتانے کے چکر میں بخاری مسلم کی روایات کے اندر لفظاً یا معناً تحریف کریں، اور اس کے بعد کہیں نہیں جی میں تو بخاری مسلم سے پڑھتا ہوں، تو آپ اندازہ کریں ایسے میں ہم مرزا صاحب کے حوالے سے کیا بات کریں؟ ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں یا جوتیوں کے؟ لازمی سی بات ہے، مرزا صاحب جوتیوں کے ہار کے حقدار ہیں، پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہے ان کو اس بات پر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جو روایت پڑھی کہ جی وہ صحیح بخاری میں ہے کتاب الحج میں کہ حجاج ابن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی تیمارداری کے لیے، تو کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو آپ کو ان کو زخم لگاتا ہے، یعنی کہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ ان کو زخم لگاتا ہے، کہ ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زہر آلود نیزہ حالت احرام میں، تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں۔ انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو جنگی آلات اور تلوار اور نیزے لانے کی اجازت دی، احرام کی حالت میں تو یہ نہیں لا سکتے، یعنی تو ہی ہے قاتل، لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ بظاہر کیا ہے
جو مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں، مرزا صاحب کو جو سننے والے، انہیں کیا لگے گا کہ مرزا صاحب صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہے ہیں نا. اچھا دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 89 ہے، کتاب العیدین ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 966. اچھا یہ 966 حدیث نمبر ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا جب نیزے کی دھار والا حصہ، نیزے کی انی کہا جاتا ہے اردو میں، نیزے کی انی آپ کے تلوے میں چبھ گئی. بھائی دیکھو، بھائی توجہ کرنا. سعید بن جبیر وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب نیزے کی انی آپ کے تلوے میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا. رکاب جس پہ پیر رکھ کر گھوڑے پر انسان سوار ہوتا ہے، سواری پہ سوار ہوتا ہے، اس کو رکاب کہتے ہیں. خون بہنے کی وجہ سے رکاب سے آپ کا پیر چپک گیا. تب میں نے اتر کر اسے نکالا. یہ واقعہ منی میں پیش آیا تھا، یہ واقعہ منی میں پیش آیا تھا. جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے بعد حجاز کا امیر تھا، تو وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا، آپ کی عیادت کے لیے آیا. حجاج نے کہا کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے. بھائی سنیں توجہ سے، میں عربی عبارت پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. لو نعلم من اصابک، اگر ہم جانتے ہوتے کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے. یہ تو تھے وہ الفاظ جو صحیح بخاری کی روایت میں ہیں. مرزا جی نے یہاں ان الفاظ کو اس طرح بتایا ہے تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں. تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو اس کو میں جو ہے نا سزا دوں. وہ کہہ رہا ہے لو نعلم من اصابک، اگر ہم جانتے کہ کس نے آپ کو زخمی کیا. یہاں نیزے کا دھار والا حصہ چبھنے کے نتیجے میں آپ کے زخمی ہونے کا ذکر ہے، جس کو مرزا جی نے یہ کہہ دیا کہ حجاج نے آپ کو شہید کیا ہے. اور صحیح بخاری میں روایت ہے وہ جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ آپ کو لگ گیا تھا. صحیح مرزا جی کے الفاظ کہ زہر آلود نیزہ حالت احرام میں آپ کو لگ گیا تھا. یہاں زہر آلود کے الفاظ کہیں بھی نہیں روایت میں. زہر آلود نیزہ حالت احرام میں آپ کو یعنی لگ گیا تھا اس کا زخم. تو حجاج نے کہا کہ میں آپ کے قاتل. اب قاتل کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ پیر میں نیزہ مار کے کون کس کو قتل کرتا ہے؟ یہاں تو پھر بھی چبھنے کا ذکر، وہ چبھا ہے، وہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے. وہ آپ جو ہے واقعہ ایک سمجھیں ذرا بات. پیر میں نیزہ مار کے، جبکہ سمجھیں بخاری کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے. بخاری کی روایت میں کنت مع ابن عمر حین اصابہ سنان الرمح فی اخمص قدمہ. سعید بن جبیر کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا جب آپ کو نیزے کی انی پیر کے تلوے کے حصے میں چبھ گئی. زہر کے الفاظ یہاں کہیں بھی نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نہیں. اور پیر میں نیزہ چبھو کے کون کس کو قتل کرتا ہے؟ کیا پیر میں نیزہ چبھنے سے بھی کسی کا آج تک قتل ہوا ہے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے مرزا صاحب کو سننے والے دماغی طور پر حاضر لوگ ہوتے ہیں تو آج وہ مرزا صاحب کے اندھی بہرے لنگڑے لولے مقلد ہوتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پتا. میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں مرزا کو صرف غور سے سننے کی ضرورت ہے بس. مرزا اپنی باتوں کے اندر پکڑ میں آتا ہے، اس کی دھوکے بازیاں اس کے اپنے جملوں میں پکڑ میں آتی ہیں. اچھا پھر دیکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انتا اصبتنی، تو نے مجھے زخمی کیا. انتا اصبتنی، تو نے مجھے زخمی کیا. کالا وکیف، اس نے کہا حضرت کیسے؟ کالا حملت السلاح فی یوم لم یکن یحمل فیہ، تو نے ان دنوں کے اندر ہتھیار یعنی
لانے کی اجازت دی ہے کہ جن دنوں میں ہتھیار لانا حرم میں جائز نہیں تھا، تو انہوں ان دنوں میں حرم میں ہتھیار لانے کی اجازت دی. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے زخمی ہونے کی وجہ تو ہے کہ تو نے کعبۃ اللہ میں دوران حج لوگوں کو اپنے ساتھ ہتھیار لانے کی اجازت دے دی. ایسے میں آدمی نیزہ لے کر آیا جس کا نیزہ میرے پیر میں لگا اور میں زخمی ہوا، جبکہ یعنی مسجد حرام میں یعنی کہ کعبۃ اللہ میں دوران حج حالت احرام میں اپنے ساتھ ہتھیار لے کے جانا جائز نہیں ہے، سوائے ایک کیفیت کے، ایک حالت کے. اب آپ سمجھیں، وہ ہم پڑھیں گے ابھی. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کیا تھی. مرزا نے اس کو کیا بنا دیا کہ جی حجاج نے، او بھائی میرے پیارے، حجاج آپ کے حساب سے ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، بد کردار ہوگا، نافرمان ہوگا، یا اس کے آگے بڑھ کر بھی کوئی آپ کے پاس چیزیں ہوں وہ آپ اس کے لیے بیان کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہوگا ہمیں غرض نہیں ہے. ہم وہی بات یہاں بھی بولیں گے، حجاج کا معاملہ، کالے چور کا معاملہ ایک جگہ. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں مرزا صاحب نے صحیح بخاری کی روایت، جس روایت کا نام لے کے حجاج کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کی، اس روایت میں ڈھونڈنے سے بھی ایسی کوئی بات ملتی گو اگر بالفرض روایت میں موجود ان الفاظ سے انت اصبتنی قال وکیف قال حملت السلاح فی یوم لم یکن یحمل فیہ وادخلت السلاح الحرم ولم یکن سلاح یدخل فی الحرم. اس نے کہا حضرت کیسے کہا کہ تو نے اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لانے کی اجازت دی جس دن پہلے کبھی ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا، اور تو حرم کے اندر ہتھیار لے کر آیا جہاں ہتھیار لانا شریعت میں جائز نہیں ہے. اس فتوے کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے، اس حجاج کے آرڈر کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تیری وجہ سے جو ہے وہ میں زخمی ہوا ہوں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے تو میرا قاتل ہے. دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے. اور سنیں پھر یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 431 ہے، کتاب الحج ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا، باب المحرم ما یحمل فی السلاح، کہ حالت احرام میں ہتھیار اپنے ساتھ لینا جائز نہیں ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 400 یا صفحہ نمبر 431 ہے، حدیث نمبر 14607 ہے. سنو ذرا. وہ عطیہ کہتے ہیں سالت مولا لے ابن عمر ان موت ابن عمر، سوال کیا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب. قال اصابہ رجل من اہل شام میں بوز، اہل شام کے ایک آدمی کے نیزے سے آپ کو زخم آیا. فدخل علیہ الحجاج یعودہ، حجاج آپ کے پاس آیا آپ کی تیمارداری کے لیے. فقال لو عالم من اصابک لفعلت وفعلت، ہمیں پتہ لگ جائے کہ کس نے آپ کو زخمی کیا تو ہم اس کے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے. قال انت اصبتنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے ایسا کیا ہے، تو نے مجھے زخمی کیا. ادخلت السلاح الحرم، تو لے کر آیا ہتھیاروں کو حرم کے اندر. او یار سمجھیں، مرزا جی باقاعدہ، یعنی مرزا جی نے کہا نا حجاج نے جو ہے نعوذ باللہ قتل کرا، جبکہ یہاں الفاظ ہیں اصاب الرجل من اہل شام، اہل شام کے ایک آدمی کا نیزہ وہ آپ کو لگا. مصنف ابن ابی شیبہ میں وضاحت بھی ہے کہ وہ اہل شام میں سے ایک آدمی تھا. اب حجاج بن یوسف کے گلے اپنے گاڑی میں پھر کہہ رہا ہوں حجاج نے کچھ بھی کیا ہوگا بڑے سے بڑا، جیسے ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے اس کے فسق و فجور ہوں گے، لیکن آپ کی مثال آپ کو سمجھنی چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 5. اللہ کہتا ہے کسی بھی قوم کا دشمنی، کسی بھی قوم سے تمہاری دشمنی
تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو. اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کی بات ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ بنو امیہ سے مرزا جی کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ انصاف کرو، تقوی کو ملحوظ رکھو. جھوٹا الزام کسی کے اوپر. حجاج نے 1000 جرائم، مظالم، فسق و فجور کیے ہو گئے. ہم کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے حجاج کے اوپر الزام لگایا یہ تمہارا اس کے اوپر بہتان ہے. حجاج نے یہ کام کیا؟ حجاج نے یہ کام نہیں کیا. یہ اہل شام کے ایک آدمی سے یہ کام ہوا ہے، اور وہ بھی دانستہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے دانستہ کیا ہو. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے گا علی الحسن نقوی صاحب کو بھی جو نا وہ یقین نہیں آ رہا تھا. تو علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے کہا یہ کس کو کہا ہے انہوں نے کہ تو ہی میرا قاتل ہے؟ یہ کس کو کہا ہے انہوں نے؟ تو مرزا جی نے کہا حجاج ابن یوسف کو. اس کے نیچے آپ داؤد راز اور ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں، ابن حجر اسقلانی کی. واہ کمال ہے نا. سنو ذرا بات. ایک طرف تو کیفیت یہ ہے کہ مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو کی ابتدا کے اندر کہا تھا میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم. مرزا جی نے یہ کہا امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یہ کسی اور کا. مرزا جی نے اسی ویڈیو میں اپنی کہا ان کو کہیں ہم نے یہ حدیثیں لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا کہ حدیثیں لکھ دی ہیں. میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے. اور مرزا جی جب ادھر حجاج کی روایت پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ داؤد راز کی شرح پڑھ لو، وہ ابن حجر اسقلانی کی شرح پڑھ لو. کیوں؟ اب کیوں پڑھ لو؟ تم نے تو صرف حدیثیں سنانی ہے نا، کیوں پڑھ لو؟ تمہارا مطلب حدیث سے نہیں نکل پا رہا تو اب کیا کر لو؟ شروحات پڑھ لو. چلو مرزا جی آپ کے کہنے پہ شروحات پڑھ لیتے ہیں، کیا پریشانی ہے اس میں؟ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ. اب دیکھیے گا ذرا بات. مرزا جی نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی شرح پڑھ لو. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی کی. مرزا صاحب نے ہمیں کہا یہ کر لو، ہم نے وہ کر لیا. یہ فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 394 ہے، کتاب العیدین ہے. یہی باب ہے، باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 966 جس کے اوپر ہماری بات چل رہی ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر جو انہوں نے ابتدائی بات کی ہے، ذرا اس کو سنیے گا. وہ کہتے ہیں هذه ترجمہ تخالف فی الظاہر الترجمۃ المتقدمہ وہی باب الحراب والدرک یوم العید. یہ دیکھیے گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العیدین کے اندر جو دوسرا باب قائم کیا وہ یہ ہے باب الحراب والدرک یوم العید. عید کے دنوں میں برچھیوں اور ڈھالوں سے کھیلنا. عید کے دنوں میں برچھیوں اور ڈھالوں سے کھیلنا. سنو ذرا بات. اب دیکھیں یہ مسجد نبوی میں حبشہ کے کچھ لوگ، حدیث نمبر 950 پڑھ رہا ہوں، حبشے سے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے. ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہو گی؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور آپ نے فرمایا دیکھو، اور ان سے یعنی کہ حبشیوں سے کہا کھیلو کھیلو اے بنی ارفدا کھیلو. پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس. میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جاؤ. ہتھیار سے کھیل رہے ہیں، مسجد میں کھیل رہے ہیں. مسجد حرم نہیں، مسجد حرم کعبۃ اللہ نہیں، مسجد حرم مدینہ منورہ مسجد نبوی. کہاں کھیل رہے ہیں؟ مسجد نبوی. حرم بیت اللہ نہیں، حرم
مسجد نبوی، بھائی دونوں حرمین ہیں نا، یہ بھی حرم ہے وہ بھی حرم ہے. وہ کھیل رہے ہیں یہاں، کھیل کس سے رہے؟ ہتھیار سے. جگہ کیا ہے؟ مسجد، حرم. اور سمجھے ہو؟ اب سنو ذرا بات کو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذه الترجمہ تخالف فی الظاہر الترجمۃ المتقدمہ وہی باب الحراب والدرک یوم العید. یہ جو ترجمہ ہے کہ حرم کے اندر ہتھیار لے کے آنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے، کہتے ہیں یہ جو باب ہے یہ وہ پیچھے جو باب گزرا کہ عید کے دن برچھیوں ڈالوں سے کھیلنا، یہ اس باب کے بظاہر خلاف نظر آتا ہے. لأن تلک الدائرۃ بین الاباحۃ والندب علی ما دل علیہ حدیثھا. یہ اس لیے کہ وہ جو ہے وہ جواز اور اباحت کی حد تک کی بات ہے، اس میں موجود حدیث کی سے جو کہ استدلال ہوتا ہے. وہ ہی اور یہ جو ہے کہ ہم حالت احرام میں ہتھیار حرم میں لے کے نہیں آنا، وہ ہی دائرۃ بین الکراہۃ والتحریم لقول ابن عمر فی یوم لا یحل فی حمل السلاح، کہ یہ اس دائرے میں آتا ہے کہ کراہت اور حرمت کے، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس دن میں تو نے کروایا کہ جس دن میں حرم کے اندر ہتھیار لے کر آنا جائز نہیں. وہ کہتے ہیں وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمَلِ الْحَالَةِ الْأُولَى عَلَى وُقُوعِهَا مِنْ حَمَلِهَا بِالضَّرْبَةِ وَأَحَطُّ مِنْهُ السَّلَامَ مِنْ إِيذَاءِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بِهَا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جمع ممکن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی حالت اس بات کی طرف دلیل بنتی ہے کہ اگر آپ کے لائے گئے ہتھیاروں سے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو سکتا ہو اور اس کے پیچھے کوئی شرعی وجہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وحمل الحالۃ الثانیہ علی وقوعها ممن حمل بطرا واشرا او لم يتحفظ حال حملها وتجریدها من اصابتها احد من الناس. اور جو دوسری والی حالت ہے کہ جس میں یہ حدیث آئی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے اندر منع ہے اس چیز کا کہ آپ کے ہتھیاروں سے کسی بھی قسم کا لوگوں کو کوئی زخم پہنچ سکتا ہو، کوئی نقصان ہو سکتا ہو، کوئی شر انگیزی والی بات ہو سکتی ہو، تو اس صورت کے اندر یہ جائز. مرزا جی نے ہمیں کہا وہ شرح دیکھ لو، ہم نے دیکھ لی. اب مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 42واں سوال ہے. اگر کسی دشمن کا خوف ہو کہ وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کر دیں گے، اس صورت کے اندر کیا ہم ہتھیار لے کے اندر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ حالت جنگ کی کیفیت ہو. اپنی رائے سے جواب نہیں دینا ہے، جواب دینا ہے قرآن اور حدیث کی روح سے. ٹھیک؟ اور دیکھیں جنگ کے حالات حج کے ایام میں بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اچھا پھر ہمیں پس منظر نہیں بھولنا چاہیے کہ روایت میں الفاظ ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جب کا واقعہ ہے کہ جب یعنی کہ حجاج سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی اور امیر بن چکا تھا حجاج. ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ باقاعدہ کعبۃ اللہ کے اندر لوگ موجود تھے. ایک فریق یہ تھا، ایک فریق حجاج والے تھے. حجاج والوں نے ان پہ باقاعدہ حملہ کیا تھا، یعنی کہ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے. حجاج والے ان سے بیعت لینا چاہتے تھے عبد الملک بن سلیمان کی. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا. ان میں سے جن کو حجاج والے شہید کر سکتے تھے انہیں شہید کیا تھا. جو لوگ پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکے تھے، عبداللہ بن متی اور اس کے ساتھی، ان کا ان لوگوں کو باقاعدہ خوف تھا حملے کا، حجاج والوں کو، کہ یہ پیچھے سے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم پہ حملہ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ حجاج نے اپنے لوگوں کے ساتھ اور دیگر آنے والوں کو حج کے ایام میں ہتھیار اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیا کہ پیچھے سے اگر حملہ ہو تو ہم اس کی جوابی کارروائی کر سکتے ہوں. میں پھر سے ایک بات دہرا رہا ہوں کہ مسئلہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حجاج نے جو کیا وہ صحیح کیا، حجاج نے جو بھی کیا غلط کیا. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ حجاج نے ایسا کیوں کیا اور آپ نے اس کو کیا بنا دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگتا ہے کسی اور کا، آپ ڈالتے ہیں اس کو کس کے اوپر؟ حجاج کے اوپر. حجاج کے دیگر کارنامے جو ہیں جو اس کے لیے
یعنی کہ اس کے فسق و فجور یا ظلم کے حوالے سے جو علماء محدثین بیان کرتے ہیں وہ دیگر کارنامے بہت ہیں، اس کے نام سے مرزا جی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت لیکن وہ مرزا صاحب ہی کیا جو دھوکے بازی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اچھا دیکھیں پھر سمجھے ذرا اس بات کو، ہمارا سوال ذہن میں رکھیے گا کہ اگر حالت جنگ کا معاملہ ہو تو اس صورت میں حرم کے اندر ہتھیار لے کے جا سکتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے صحیح دلیل سے اس کا مرزا جی اس کا ثبوت دیں۔ اچھا جی یہ کارڈ نکال کے رکھیے گا۔ اچھا علی الحسن نقوی نے کہا یہ حجاج ابن یوسف سے تو ان کا تو کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے نا۔ مرزا جی کیوں؟ علی الحسن نقوی نے کہا حجاج بن یوسف سے تو ان کو کوئی سروکار نہیں نا، حضرت معاویہ سے کیا سروکار ہے؟ مرزا جی نے کہا وہ آل امیہ ہے نا، وہ آل امیہ ہے نا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری زندگی امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے، بالآخر ان کی شہادت آل امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے، ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھیں، کیا بھائی آل امیہ بغض آل امیہ میں چل کیا رہا ہے کہ جو حجاج بن یوسف آل امیہ ہے نا، جان میں اس لیے مرزا جی کہنا چاہ رہے ہیں میں جان اس لیے لگا رہا ہوں، میں رسیوں کے سانپ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ مجھے کسی بھی طرح آل امیہ پہ ایک اور الزام لگانا ہے، میں کسی بھی طرح ان کے کھاتے ایک اور کیچڑ اچھالوں۔ آل امیہ ہے نا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو پوری زندگی امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے، میں کہہ رہا ہوں کالا جھوٹ ہے یہ کہ ابن عمر آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے۔ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل امیہ کا ساتھ نہیں دیا، آپ میں کوئی قومی حمیت یا تعصب نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر موجود اس حدیث کی روشنی میں جو پچھلے بھی کئی جگہ مرزا جی کو جواب دینے کے دوران ہم اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے امیر کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے حاکم کی فرما برداری ہر حالت کے اندر کرنی ہے، خوشی میں غمی میں، اپنے حتیٰ کہ اپنے اوپر ترجیح دیے جانے پر کہ وہ تم پر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہو، جب بھی اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے خلاف کسی بھی قسم کے غداری، کسی بھی قسم کا فتنہ، جنگ برپا نہیں کرنی جب تک تم اس میں کھلم کھلا کفر نہ دیکھ لو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی آل امیہ کا ساتھ نہیں دیا، نعوذ باللہ، کہ کسی قوم کا ساتھ دے رہے ہو، آپ نے اپنے اوپر آنے والے حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کی، اب چاہے وہ اموی ہو، چاہے وہ اموی ہو، سمجھے بات کیوں نہیں؟ اچھا جی پھر کہتے ہیں کہ بالآخر ان کی شہادت آل امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ مرزا جی لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے، ورنہ تو اپنی پبلک میں بیٹھ کر تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، جیسے کہ مثال طور پہ میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ مرزا صاحب کے آباء و اجداد میں سے ایک جو میں نا مخلوق بندھی پڑی ہوئی ہے، ہاں، اس کے ماتھے پہ صرف ایک آنکھ ہے، یعنی اس کی صرف ایک آنکھ ہے اور ماتھے کے اوپر کاف الف رے لکھا ہوا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ مرزا جی کا آباء و اجداد میں سے ایک مخلوق بندھی پڑی ہوئی ہے، تب بات تو یہی آ جائے گی نا، نہیں ثابت کرو وہ مرزا جی کا آباء و اجداد میں سے، بالکل اسی طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کھینچتان آپ نے کر کے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ آپ سے ہو پائے گی؟ بے وجہ کی محنت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ دیگر جو اس کے سیاہ کارنامے ہیں جن کے اوپر محدثین نے اس کے اوپر حکم لگایا ہے، بس انہی کا ذکر کر کے اپنے دامن صاف کر لیتے، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گلے لگتے؟ ہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات اصل میں اس لیے کرنی تھی کہ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی، یہ سوال ہو چکا تھا مرزا صاحب سے، علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا تھا۔ اچھا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور باقی لوگوں کے بھی بعض نام لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے؟
مسئلہ یہ کہ وہ یزید کی بیعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کر لی نا. اب بیچارے غریب کو انہی کے لوگوں کے ہاتھوں شہید کروانا ہے مرزا جی کو کسی بھی طرح, تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غلط تھے اور میں وہ غار کے اندر جو جہلم کی غار کے اندر جو میں بیٹھا ہوا ہوں میں ہر طریقے سے صحیح ہوں.